اس کے جو گارڈ تھے پرسنل گارڈ، تو وہ پہلے بھی پرسنل گارڈوں سے نا وہ پسٹل لے لیتا تھا۔ تو دوسرا سوال جو کیا ہم نے مولانا صاحب سے کہ اگر اس کی وفات جو حادثاتی تھی تو مولانا یوسف صاحب نے کیوں ویڈیو بیان جاری کیا؟ میں موقع پہ تھا، لیکن جس ٹائم یہ فائر ہوا ہے تو اس ٹائم میری نظر جو ہے نا عاصم پہ نہیں تھی۔ اب تیسرا سوال ہے کہ اگر وہ ڈپریشن کا مریض تھا تو اس کے جو گارڈ تھے انہوں نے اس کو اسلحہ کیوں دی؟ اور ایک بات اور جو اہم ہے، تو اس کی وہ جو اس ٹائم گولی چلی ہے اس کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ یہ ایسے ہی وہ میاں صاحب کے جو میاں صاحب بلاتا ہے، یہ وہ لوہار فیملی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور آپ سب بہن بھائیوں کی دعاؤں کی وجہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ سب سے پہلے ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن کو آل پہ کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچے۔ تو جیسا کہ آپ سب بہن بھائیوں کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے، تو ہم مولانا صاحب سے ملے، تعزیت کی، اور تعزیت کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب کی زیارت کی۔ مولانا صاحب کی زیارت کے بعد مولانا عاصم جمیل صاحب کے بارے میں پوچھا کہ عاصم جمیل کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر ایک تہلکہ خیز انکشافات ہو رہے ہیں، کوئی کیسے کہہ رہا ہے، کوئی کیسے کہہ رہا ہے، تو اس سلسلے میں مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی۔ تو مولانا صاحب سے سب سے پہلے پوچھا کہ مولانا صاحب سے کہ عاصم جمیل کی خودکشی ہے، یہ حادثاتی موت ہے؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ یہ حادثاتی موت ہے، کیونکہ گولی جو ہے نا وہ چیمبر میں ٹھہری تھی، اس کے جو گارڈ تھے پرسنل گارڈ، تو وہ پہلے بھی پرسنل گارڈوں سے نا وہ پسٹل لے لیتا تھا۔ اس ٹائم جو پسٹل لیا تو ان کے جو گارڈ تھے انہوں نے اپنے طور پہ وہ جو ہے نا میگزین نکال لیا تھا، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ چیمبر میں ایک گولی پھنسی ہے، تو وہ ایسے ہی چھیڑ رہا تھا پسٹل کو، تو وہ فائر ہو گیا۔ یہ ہو گیا حادثاتی موت۔ تو اس پہ لوگ بڑے بڑے پروپگنڈے بنا رہے ہیں اپنے ریٹنگ کے لیے، کوئی یوٹیوبر ہے یا کوئی مخالف ہے، کوئی مسلکی لحاظ سے مخالف ہے، کوئی سیاسی لحاظ سے مخالف ہے۔ تو دوسرا سوال جو کیا ہم نے مولانا صاحب سے کہ اگر اس کی وفات جو حادثاتی تھی تو مولانا یوسف صاحب نے کیوں ویڈیو بیان جاری کیا؟ تو مولانا صاحب کہنے لگے کیونکہ ایک پینکی پھیلی ہوئی تھی، اور پہلے تو مولانا یوسف صاحب گھر سے باہر تھے، موقع پہ نہیں تھے، تو ایک پینکی پھیل گئی تھی، اور جو انیشیل تھی رپورٹ اس کے مطابق اس نے جلد بازی کر لی بغیر کسی تحقیق کے، خاندانی ذرائع سے، اور جو ساتھ بیٹھے ہیں، اور اتنی ایک جو چھوٹے بھائی جو بیٹا ہوتا ہے جب اس کی وفات ہو تو میرے خیال میں جو ہے نا تو وہ اپنے بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، انسان کا دماغ موف ہو جاتا ہے۔ تو اس نے جو ہے نا ایک پینکی پھیلی ہوئی تھی، اس لحاظ سے انیشیل رپورٹ کے مطابق اس نے بیان جاری کر دیا، لیکن مولانا صاحب نے بھی اس بیان کا جو ہے نا وہ اس کو مسترد کر دیا کہ جلد بازی نے یوسف صاحب سے یہ بیان جاری ہو گیا۔ چلو یہ تو ہو گئی، کیونکہ موقع پہ اس ٹائم جو مولانا صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، ڈاکٹر ہیں، اس کے بیٹے ہیں عارفین، وہ ڈاکٹر ہیں، موقع پہ وہ تھے، انہوں نے بھی اردو پوائنٹ والوں کو بیان دیا ہے، آپ سب لوگوں بھائیوں نے سنا ہوگا۔ تو اس نے بھی یہی کہا ہے کہ میں موقع پہ تھا، لیکن جس ٹائم یہ فائر ہوا ہے تو اس ٹائم میری نظر جو ہے نا عاصم پہ نہیں تھی، جب فائر کی آواز سنی پھر دیکھا۔ میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں، کچھ باتیں ہیں جو، کیونکہ وہ آلریڈی ڈپریشن کا مریض تھا، اس کا اتنا مسئلہ تھا کہ کبھی کبھی اس کو الیکٹرک شاک لگانے پڑتے تھے۔ اب تیسرا سوال ہے کہ اگر وہ ڈپریشن کا مریض تھا تو اس کے جو گارڈ تھے انہوں نے اس کو اسلحہ کیوں دیا؟ یہ سوال بھی ہوا ہے۔ تو پھر مولانا صاحب کا وہی جواب تھا کہ چیمبر میں گولی رہ گئی تھی، گارڈ کو پتہ نہیں تھا کہ چیمبر کے اندر گولی ہے، گولی سے جو ہے نا وہ فائر ہو گیا، اور وہ یہ موت جو ہے یہ حادثاتی موت ہوگی۔ تو اس سے بہت سی باتیں جو ہے نا وہ نکلتی ہیں، کیونکہ اگر وہ عاصم جمیل اگر خودکشی کرتا، پہلے تو وہ کیوں خودکشی کرتا؟ کیونکہ وہ ایک رئیس زادہ تھا، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی، کس چیز کی کمی تھی؟ ہم گئے ہیں ان کے علاقے میں، تلمبا میں، ان کے رقبے دیکھے، ان کا ذمہ دارہ دیکھا، ان کا پروٹوکول دیکھا، ان کے رشتہ داروں کو ملے، پورے علاقے والوں کو ملے، ایک ایک بندے سے بیان لیا۔ اگر جھوٹ ہوتا ہے نا، جھوٹ،
وہ کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہو جاتا ہے. تو ایک جھوٹ کے لیے 100 جو ہے نا جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جھوٹ پھر بھی جھوٹ رہتا ہے. تو ایک ایک بندے کا جو ہے نا ہم نے بیان لیا ہے, ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. کسی نے بھی نہیں کہا کہ اس نے خودکشی کی ہے, ساروں نے یہی کہا ہے کہ وہ جو ہے نا حادثاتی موت ہوئی ہے. اور مولانا صاحب کے جو بیٹے عاصم جمیل صاحب ہیں, جو اس کے ساتھ وہ کملہ ہوا کرتا تھا, اس کو بھی ملے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ کیوں خودکشی کرے گا؟ اگر وہ چلو خودکشی بھی کرتا ہے تو آج تک اس نے کیوں خودکشی نہیں کی؟ آج تک کیوں نہیں خودکشی؟ میرا آپ سب بہن بھائیوں سے سوال ہے کہ آج تک اس نے کیوں خودکشی نہیں کی؟ اگر خودکشی کرنی تھی اور تھوڑے دیر ہیں خودکشی کرنے کے, کوئی چیز کھا لیتا, کہیں جمپ لگا دیتا, کرنٹ لگا دیتا, 100 طریقے ہیں. اگر خودکشی جب انسان کرتا ہے کوئی, تو آپ دیکھیں کہ وہ تقریباً ہم نے دیکھے ہیں, کیونکہ ہمارا واسطہ میڈیا سے ہے, تو جتنے بھی لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ پسٹل جو ہے اپنی کان پٹی پہ رکھتے ہیں. اکثر ہم نے دیکھا ہے, اکثر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. کوئی نہیں ایسے کرتا کہ ایسے فائر ہو گیا ہے, بس ایسے گیا تھے, ادھر گیا تھے, کوئی اس کا رخ نہیں تھا, کوئی اس کا اگر ہارٹ پہ مارتا ادھر بھی نہیں تھا. اس جگہ پہ جو فائر لگائے اس کی جو وفات ہوئی ہے وہ بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. فرسٹ ایڈ اس کو بر وقت نہیں ملی, اس کی وجہ سے اس کی جو ہے ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس سے بہت سے سوال ہیں جو جنم لیتے ہیں. لیکن ہمیں جو ہے نا مولانا صاحب کیونکہ ایک عالم دین ہیں, اور وہ بہت سے سینکڑوں ہزاروں کیا لاکھوں لوگوں کی جو ہے نا ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں, کافی بگڑے ہوئے لوگوں کا ہدایت کا ذریعہ بنا ہے. تو وہ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ مجھے آپ بتائیں. ایک انسان جس کی زندگی آپ سب لوگوں کے سامنے اسٹریٹ فارورڈ ہے, کھلی کتاب ہے, وہ ایک جھوٹ کیوں بولے گا؟ مجھے آج تک اس کا کوئی ایک جھوٹ ثابت کر کے دکھا. میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں, کیوں جھوٹ بولتے؟ وہ اپنی آخرت کیوں خراب کرتے؟ کتنے لوگوں کو وہ ہدایت کا ذریعہ بنائے, توبہ استغفار کرتے کرتے ساری زندگی اس کی گزری ہے. اور دوسری بات مولانا صاحب نے کہا ہے, آخری بات, کہ یہ سوشل میڈیا والے جو ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں, تو انہوں نے میرا بڑا دل دکھایا ہے, مجھے زخمی کر دیا ہے. یار میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں, خدا را ایک مرے ہوئے انسان کو دوبارہ نہ مارو. وہ مر چکا ہے, حقیقت میں کیا رہ کیا گیا ہے جس نے اپنے نوجوان بیٹے کی جنازے کو کندھا دیا ہو اور خود پڑھایا ہو؟ یار کیا ہے, کتنا ہے. تو خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, یار اس چیپٹر کو کلوز کر دو, اس چیپٹر کو کلوز کر لو. اپنی سوچو, اپنے رشتہ داروں کی سوچو, اپنے اولاد کی سوچو, اس کو چھوڑ دو. اب خدا را اس کی زندگی سے نکل جاؤ, بس کرو, اب زیادہ تکلیف نہ پہنچاؤ, مہربانی کرو. آپ اپنی فکر کرو, اپنی آخرت کے بارے میں سوچو, اپنے اولاد کے بارے میں سوچو, اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچو. ایک مرے انسان کو کیوں مارتے ہو؟ سوشل میڈیا سے بار بار لاسٹ جمعہ جو اس نے پڑھایا مولانا صاحب نے, اس کا بیان تو سنیں. یار کیا تکلیف پہنچائی ہے مولانا صاحب نے آپ کو؟ سارا دن لا الہ اللہ توحید اللہ توبہ استغفار یہی بات کرتا ہے, اور کیا کرتا ہے؟ کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے سیاسی حوالے سے, مذہبی حوالے سے؟ کوئی ایک تو اس کا اختلافی بیان بتاؤ. یار ہمیں تو کہ وہ ہمارے قابرین ہیں, ہمیں تو اس کی زبان پہ بالکل یقین ہے کہ عاصم جمیل کی جو وفات ہے وہ حادثاتی ہے, حادثاتی ہے, حادثاتی ہے. تو مزید اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں, ہمارے ساتھ ساتھ آگے بہت سی ویڈیو ہیں, آپ خود دیکھ لیں گے. اور ایک بات اور جو اہم ہے, تو اس کی وہ جو اس ٹائم گولی چلی ہے اس کی ویڈیو بھی موجود ہے, لیکن وہ جب چاہیں گے وائرل کر دیں گے, کریں نہ کریں وہ ان کی اپنی مرضی ہے, کہ ان کا وہ خود حق رکھتے ہیں اس چیز کا. تو مزید دیکھیں ویڈیو, انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں, آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی لنگر ریڈی ہے, یہ کھانے کھا رہے ہیں سارے دوست. مولانا صاحب کے ڈیرے پہ کھانے کا ٹائم ہے, سارے کھانا کھا رہے ہیں. تو ہم بھی کھاتے ہیں کھانا اور اس کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ. یہ سارے دوست کھانا کھا رہے ہیں, یہ بیٹھے ہیں مولانا صاحب کہ جو ہے نا وہ پرسنل گارڈ ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 1.5 سال ہو گیا ہے مولانا صاحب کے ساتھ. اچھا جی ماشاءاللہ. کس فیملی سے ہیں؟ میں گرامہ سیال فیملی سے, یہ مانا کراج گھر ہے میرا ساتھ, 4 کلومیٹر سفر ہے. اچھا, مولانا صاحب کے آپ گارڈ ہیں پرسنل؟ جی پرسنل. ماشاءاللہ. عاصم جمیل صاحب بہت اچھے انسان تھے, یاد آتے ہیں. تھوڑی آواز ذرا زیادہ. بہت ہی اچھے انسان تھے ماشاء. اچھا جی, کس لحاظ سے اچھے تھے؟ ہر لحاظ سے. دل کے بہت اچھے تھے,
अच्छा और इतनी तड़प शायद हमारे अंदर ना हो अल्लाह की जितनी उनके अंदर। माशाअल्लाह, हर बंदा यही कहता है यार, और ये इलाके वाले से जिससे आप भी इधर मिले। वापसी पे चलते हैं ना, फिर उधर मैं आपको अच्छा उधर एक बंदा है वो उससे मिलवाता हूँ, आप देखना वो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खा लिया। खाना खाने के बाद अब जो है चलते हैं, आगे के जो हैं मनाज़र वो आपको दिखाएंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। ये गाड़ी रेडी है, इकबाल भी रेडी हो? जी इंशाल्लाह। गाड़ी रेडी है और चाचू भी रेडी हैं, डॉक्टर ग़ुलाम रसूल साहब वो भी रेडी हैं। भाईजान गेट भी खोल दें, रेडी हैं जी? जी इंशाल्लाह। तो चलते हैं आगे, हमारे साथ साथ रहना और वीडियो को देखते रहना। ये एक मेन गेट है और मेन गेट से हम बाहर जा रहे हैं। मौलाना साहब का ये डेरा है, डेरे से हम बाहर जा रहे हैं। तो मज़ीद जो है ना आपको अपडेट करते रहेंगे, वीडियो को देखते रहना, हमारे साथ साथ रहना। ये आगे बाइक पे ना हमारे साथ वो जा रहे हैं जो मौलाना साहब के पर्सनल गार्ड हैं। तो वो आपको हमें जो है ना मज़ीद वो कोई ऐसी हैं जगह वो दिखाएंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जिस वो जो मिलवाएंगे, उनसे मुलाकात करवाएंगे। तो मेरे साथ साथ रहना और वीडियो को देखते रहना। ये बाहर के मनाज़िर हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है और बहुत ही जो है ना ये खुली जगह है, यहाँ पे कोई काश्त वगैरह करते हैं। ये आगे जा रहे हैं, हम इनके पीछे जाएंगे, देखते हैं वो हमें किस जगह लेके जाते हैं। राइट पे मुड़ रहे हैं तो हम भी राइट पे मूव करेंगे। ये ऐसे ही वो मियाँ साहब के जो मियाँ साहब बुलाता है, ये वो लोहार फैमिली का मजदूब। अब मियाँ साहब के चले जाने से ये बेचारे, इसकी हालत देखो, ये वही की वही हालत है, इसने अपनी वही हालत बनाई हुई है। और आप इसको देख सकते हैं, बेचारा बैठा है ऐसे जैसे लावारिस बैठे हों। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मियाँ साहब किधर है ना? मियाँ साहब किधर है? मियाँ साहब हैं? मियाँ साहब किधर है? हेलो, मियाँ साहब किधर है ना? कहाँ है मियाँ साहब? जी तो हम पहुंच चुके हैं मदरसा सिरातुर रसूल जो कारी कासिम साहब का है। तो कारी साहब के पास आए हैं, चाय पी है, गपशप की है। कारी साहब बहुत अच्छे और मिलनसार इंसान हैं। तो कारी साहब ने बहुत खिदमत की है। तो कारी साहब एक कोर्स करवाते हैं, जो लोग सारे दिन मसरूफ़ रहते हैं तो सेकंड टाइम वो कोर्स करवाते हैं। पूछते हैं कारी साहब को कौन सा कोर्स करवाते हो कारी साहब? जी वो मगरब से इशा होता है, दिरासात दीनिया 2 थोड़ा साल जोर से। अल्हम्दुलिल्लाह वफाकुल मदारिस के तहत इम्तिहान में दिया जाता है उनका ना। माशाअल्लाह। तो जो हजरात जो जिनके पास सारा दिन टाइम नहीं होता, शाम को टाइम मिलता है, तो उन हजरात से गुजारिश है कि कारी साहब से रब्ता करें और वो कोर्स सेकंड टाइम कर लें। तो आज की वीडियो को यही पेड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।